اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بالیلہ حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: مکہ مکرمہ کی فضیلت۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور تقدیر مقرر کی، زمانوں، علاقوں اور ادوار کو ایک دوسرے سے افضل بنایا۔ اسی نے مکہ مکرمہ کو تمام شہروں اور ملکوں کا قبلہ بنایا، جس کی طرف عبادت گزاروں اور زائرین کے دل مائل رہتے ہیں اور جس کی طرف حجاج کرام اور معتمرین کے قافلے رخ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی کہ جیسی گواہی گناہوں اور خطاؤں سے استغفار کرنے والے دیتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پاکیزہ اہل بیت پر، نیک صحابہ کرام پر، تابعین پر اور رازوں اور نیتوں کے کھلنے کے دن تک راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ جب تک تم اس دنیا میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ دنیا تو صرف عارضی فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے اپنے دنوں میں سے کچھ اوقات اور زمانوں کو چنا اور اپنی کائنات میں سے کچھ مقامات اور جگہوں کو منتخب فرمایا۔ اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ کو سب سے بہتر، عزیز ترین، اپنی پسندیدہ ترین جگہ بنا لے۔ سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ پر کھڑے دیکھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا جہاں بازار ہوا کرتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک تاریخ ہے، بلکہ ایک یاد ہے، ایک سیرت ہے، بلکہ قافل ہے۔ اللہ نے اس میں وہ گھر رکھا جو کائنات میں لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا۔ لوگ یہاں عبادت و فرائض کی ادائیگی کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ اس میں وہ تمام فضیلتیں بیک وقت پائی جاتی ہیں جو کسی اور جگہ ایک ساتھ نہیں ملتی۔ یہاں برکت بھی ہے، ہدایت بھی، نشانیاں بھی، امن و امان بھی اور ایمان بھی۔ تو بابرکت ہے اللہ، ہمارا رب جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محترم شہر کو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے نام کو بلند کیا ہے اور اس کے مقام کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، وجود کائنات کا مقصد ہے۔ ایسا محترم علاقہ ہے جس میں لڑائی جھگڑے بہت بڑا گناہ ہے، سوائے کسی باہر سے آنے والے باغی کے خلاف، کیونکہ یہ عبادت کا مقام ہے، خوشی اور مسرت کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کے پاس رکوع کرتے ہیں اور اس میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی جانوں، زندگیوں، اموال اور عزتوں کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔
کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ تو امن و امان اس کی عظیم ترین خصوصیات اور اعلیٰ امتیازات میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہوگا۔ اس کی طرف رزق ہانک ہانک کر لایا جاتا ہے اور اس پر خیر بہا بہا کر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرف کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کا کنواں ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے۔ اسی جگہ قرآن نازل ہوا، جس کے ذریعے اللہ نے کانوں سے پہلے دلوں سے خطاب کیا اور جسموں سے پہلے روحوں کو زندہ کیا۔ عظیم اور نوازنے والے کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھلاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، مکہ مکرمہ ایک محترم شہر ہے۔ اللہ نے اس کی قدر و منزلت کو بلند فرمایا اور اس کو ناموری عطا فرمائی اور اسے چند اضافی فضیلتوں اور امتیازی احکامات کے ساتھ مخصوص کیا جو اس کے مقام کی حفاظت کے لیے لازمی تھے اور جن سے اس کے گھر کی حرمت اور مقام کی نگہبانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا رخ کرنے والوں کے لیے ضروری ٹھہرایا کہ وہ عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھیں اور داخل ہونے سے پہلے سلے ہوئے کپڑوں اور زینت وغیرہ کو اتار دیں۔ یہ کام مقررہ مکانی حدود یعنی میقاتوں پر ہوتا ہے، جو کہ اس سے چند میلوں کے فاصلے پر ہے۔ اللہ نے یہ حدود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے مقرر فرمائی تاکہ یہ آنے والوں کو تیار اور مستعد کر دیں اور اس شہر کی عظمت کا اظہار ہو اور فرما برداری کا امتحان ہو۔ پھر یہ کہ اس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا جائز نہیں ہے، اس میں اگنے والا سبزہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے شکار کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سبزہ زاروں کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال میں فرمایا بے شک اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے کیا جائے گا، میرے لیے بھی دن کے گھڑی کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہاں موجود گھاس نہ کاٹی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار کو ڈرایا جائے اور نہ اس کی گمشدہ چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ کوئی شخص اسے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا لے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اذخر نامی گھاس کو مستثنی فرما دیجئے تاکہ سناروں اور قبر بنانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر کے علاوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالد نے اکرمہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا شکار نہ ڈرایا جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سائے سے ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھ جانا، یعنی کہ قابل شکار جانور کو اس لیے سائے سے ہٹایا جائے کہ خود اس کی جگہ سائے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اگر اس محترم بستی میں جانوروں کو اتنے امن میں رکھا گیا ہے تو انسان کا کیا حال ہوگا جسے اللہ نے عزت بخشی اور دیگر حیوانات پر فضیلت دی۔ اس میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے اور اس میں ثواب دگنا کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری جگہوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہاں رہنے کا شرف عطا فرمایا، جنہیں اس نے اس کی زیارت کرنے اور اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی تکریم کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قیمت کو جانو، اس انتخاب کی عظمت اور اہمیت کو محسوس کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دنیا کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو منتخب کیا ہے، کیونکہ شکر سے نعمتیں قائم رہتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں۔
مبارکباد کے لائق ہے وہ جو کہ مکہ مکرمہ کا مقام و مرتبہ جان لے، اس میں اپنے جسم کے اعضاء کو محفوظ کر لے، اپنی زبان اور منہ کو روک کر رکھے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حرم کی حرمت کو جانتے ہیں، اس کا ویسے احترام کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے، اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہیں، اس میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس میں کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں۔ اے مکے والو، یاد رکھو کہ حرمت والے مہینے حرمت والی جگہ کے ساتھ مل کر دوہری حرمت بنا چکے ہیں، تو ان حرمتوں کو پامال کرنے سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سخت سزا تمہیں جھیلنا پڑے۔ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، گناہوں اور خطاؤں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، ان چیزوں سے بچو جو تمہیں قابل ملامت ٹھہرائیں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات، ذکر اور دانش کی باتوں سے فیض یاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کرم اور سخاوت والا ہے، جو سب سے بڑھ کر عبادت کے لائق ہے اور سب سے بڑھ کر دعا کا حقدار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عطا لامحدود ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مقام محمود والے ہیں، علم کے حامل ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر اور صحابہ کرام پر ہمیشگی کے دن مسلسل جاری رہنے والی رحمتیں اور سلامتیاں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا انکار صرف حسد کرنے والا یا ضدی شخص ہی کر سکتا ہے۔ جو امن و امان، خیر و برکت اور استحکام کی نعمت ہے، جو حرمین شریفین کے ملک میں پائی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو خصوصی طور پر نوازشوں میں رکھا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ بنے، وحی کی جگہ بنے اور پیغام کا مرکز بنے۔ اسی لیے اسے دانشمند قیادت اور مضبوط حکومت عطا فرمائی تاکہ یہ حق کے مطابق فیصلے کرے اور انصاف سے کام لے، اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ اسی لیے اس نے اسے طاقتور، مضبوط اور امانت دار حفاظت کرنے والے فراہم کیے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زمین اور فضا کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گا، اپنی قیادت، سیادت اور وحدت کے ساتھ یوں ہی قائم رہے گا۔ دشمن چاہیں یا نہ چاہیں یہ قائم رہے گا۔ جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، برائی اس سے قریب تر ہو جائے گی اور شر اس تک زیادہ تیزی سے پہنچے گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حج کے موسم کے قریب آنے کے ساتھ، جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اللہ کے عظیم شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، سعودی ریاست کی اللہ حفاظت فرمائے، یہ حج کے انتظامات اور اسے پرسکون طریقے سے کرانے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے تاکہ اس کے شرعی مقاصد اور اہداف پورے ہو سکیں۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، پورے امن اور امان کے ساتھ۔ اسی لیے ریاست نے حج کی ادائیگی کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کی شرط رکھی ہے تاکہ اسلامی شریعت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، فوائد کو حاصل کیا جا سکے اور انہیں بڑھایا جا سکے اور نقصان کو روکا جائے اور اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے، جان و مال اور سہولتوں کی حفاظت ہو سکے، راستے کو ہموار اور سہل بنایا جا سکے۔ بغیر اجازت نامے کے حج کرنا ولی الامر کی واضح نافرمانی ہے اور قرآن و سنت کے نصوص کی صریح مخالفت ہے جو اس کی اطاعت کا حکم دیتی ہیں۔ اس لیے جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا، نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا، اسے اس کی غلطی کی سزا دی جائے گی کیونکہ اس سے مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ جو شخص اجازت نامہ حاصل کرنے سے قاصر ہو وہ استطاعت نہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ سنو، مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر درود و سلام بھیجو، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو اپنی واضح کتاب میں یہی حکم فرمایا ہے۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور مزید سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، وہ اصحاب ہدایت ائمہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، عشرہ مبشرہ اور اصحاب شجرہ سے بھی راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، تمام تابعین سے، اور قیامت تک استقامت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے مرکز کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور امام کی تائید فرما۔ اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہو، جن میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔ اے اللہ، سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے نشانے درست فرما دے۔ اے اللہ، تو ان کا معین اور مددگار بن جا، ان کی تائید کرنے والا اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ، اپنی آنکھ سے ان کی نگہبانی فرما جو کبھی سوتی نہیں، اپنی پناہ گاہ میں انہیں جگہ عطا فرما کہ جس سے مضبوط کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ جو ہمیں تیری نافرمانی سے بچائے رکھے، اتنی فرما برداری عطا فرما کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اتنا یقین عطا فرما دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان و یقین نصیب فرما دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مکمل عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہماری ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔